آپ نے چھوٹی چھوٹی چیز کہہ کے نا بڑے براڈر پرسپیکٹو پہ بات کی ہے, لیکن میں اب آپ کے پاس مفتی صاحب جو لے کر آنا چاہ رہی ہوں نا بات, وہ بہت چھوٹی بھی کہہ لیجیے اور بہت بڑی بھی کہہ لیجیے. آج ہم ماؤں کا عالمی دن بھی منا رہے ہیں, دنیا بھر میں ماؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے آج. اخلاقیات کی جب بات آتی ہے تو ہم اپنے اگر صرف گھر میں دیکھیں, ہم باہر بہت اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں, بڑی محبت کے ساتھ لوگوں سے بات کرتے ہیں, حلاوت کے ساتھ, لہجے کے اندر بڑی خوش مزاجی ہوتی ہے. لیکن گھر پر آنے کے بعد خاص طور پر ایک ایسی شخصیت آپ کے گھر کے اندر موجود ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ ہر طرح کی زبان درازی, ہر طرح کی بدتمیزی, جس نے آپ کو پیدا کیا, جس نے آپ کو پال پوس کر اتنا بڑا بنایا, اور پھر بعد میں آپ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہر چیز ماں سے ڈسکس ہوتی ہے, کیونکہ آپ ماں کے ساتھ اتنے کلوز ہوتے ہیں تو غصہ بھی ماں کے اوپر نکال دیا جاتا ہے, تکلیف بھی ماں کے ساتھ شیئر کر دی جاتی ہے, اور ماں کے ساتھ تو بدتمیزی کر لی جاتی ہے. وہاں پر نہ اخلاق کا مظاہرہ کیا جاتا ہے, نہ ماں کی عظمت کو سمجھا جاتا ہے, نہ ماں کی اس تکلیف کو سمجھا جاتا ہے جو اس نے محسوس کی اس سارے وقت میں کہ جب اولاد نے اس کے ساتھ وہ برتاؤ کیا. اور پھر بعد میں ہم باہر نکل کر اپنے اوپر وہ خول چڑھا کر اخلاقیات کا زبردست مظاہرہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو دعا ہے کہ جو اتنی خوبصورت گفتگو کا پیغام آپ لوگوں کی برکت سے یہاں سے جاتا ہے پوری دنیا کو, اللہ تعالیٰ اس کو ہماری آخرت کے لیے قبول فرمائے, آمین, آمین, اور اس میں ہمیں بہت زیادہ اخلاص نصیب فرمائے, ہر بات کو اخلاص سے اللہ کی رضا کے لیے کرنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے جو سننے والے ہیں ان کے جو میسج ہمیں آتے ہیں, ہمیں یقین جانیے اس کے بعد اس کی خوشبو آتی ہے کہ ہمیں اپنی نیتوں میں مزید اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے, آپ نے جو بات فرمائی نا اس کا ایک خوبصورت اور تلخ جواب یہ ہے کہ اس ملک میں یا اس معاشرے میں, جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں, اس معاشرے کا ایک تلخ تجربہ یہ ہے کہ یہاں بچا ہوا بندہ وہی ہے جس کا ہاتھ نہیں پہنچا, جسے موقع نہیں ملا, جسے موقع نہیں ملا, جسے موقع ملتا ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے. بے بس شریف, جی بے بس شریف. اور جو جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت چھوٹی سی بات کو بھی کھول کر واضح کر کے بیان فرمایا. والدین کے جو حقوق ہیں وہاں تو اللہ اتنا حساس ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حساس ہیں, یہ بھی برداشت نہیں کیا کہ بیٹا جا رہا ہے. یہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے, ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے. آج تو ہمارے عالم یہ ہے کہ والد بسا اوقات ڈر کے مارے بیٹے سے بات نہیں کرتا. اللہ اکبر. بیٹا سب سے زیادہ اسٹیٹس اپنا جو شو کر رہا ہے وہ والدین کے سامنے کر رہا ہے, جبکہ جتنا مرضی اس کا اسٹیٹس اپ لیول پہ چلا جائے, اس کو حکم کیا ہے کہ تمہارا بوڑھا باپ وہ کسی بھی حال میں ہو اس کی اجازت کے بغیر اس کے ساتھ بیٹھنا منع ہے. اللہ اکبر. اس کے برابر میں بیٹا اجازت کے بغیر بیٹھ نہیں سکتا. اور یہی وہ دو ہستیاں ہیں, سخط الرب و سخط الوالدین, رضی الرب و رضی الوالدین. اللہ نے واضح طور پر فرما دیا یہ راضی ہیں تو میں راضی ہوں, یہ جیسے مرضی گناہ گار, لیکن تمہارے ساتھ جو میری رضا کی ثوابدید ہے وہ ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ان کا معاملہ میرا معاملہ ہے, لیکن تمہارے معاملات ہیں وہ ان کے ساتھ میں نے اس طرح جوڑ دیے ہیں. اگر یہ راضی ہیں تو میں راضی ہوں, اور یہ راضی نہیں ہیں تو میں کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتا. اور یہاں تک فرما دیا گیا, فرمایا ان کی رضا تو تمہیں اس انداز سے, ان کی رضا کا حصول تمہیں اس انداز سے لینا ہے کہ ان کی صرف عارضی طور پر صبح کے وقت میں جو تم اٹھ کر بغیر سوچے سمجھے زیارت کر لیتے ہو. ایک بندہ یہاں تیاری کرتا ہے, وہ جا کے بینک میں پیسے جمع کرواتا ہے, بڑی مشقتیں اٹھاتا ہے, پھر وہاں جاتا ہے, پھر وہاں جا کے خانہ کعبہ میں گڑ گڑاتا ہے, طواف کرتا ہے, صفا مروہ میں دوڑیں لگاتا ہے, منی میں جاتا ہے, واپس آتا ہے. اسے کوئی گارنٹی نہیں کہ اس کا وہ عمل, وہ حج قبول ہوا یا نہیں ہوا. لیکن یہاں صبح والدین کے پاس اب چلے جائیں, اٹھ کر محبت کی نگاہ سے مسکرا کے اپنے ابا جی کو اما جی کو دیکھ لیں. کیا فرمایا؟ مقبول حج کا ثواب ہے. صحابی رسول نے اگلا سوال کیا, مولانا کیا بات. صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ, ہم تو اپنے والدین کو, میری تو ماں ہے, والد دنیا سے چلے گئے, تو میں تو بار بار اپنی والدہ کو دیکھتا ہوں. تو فرمایا کمی وہاں ہوتی ہے جہاں بجٹ کم ہو. اللہ کے ہاں بجٹ کی کوئی کمی نہیں. آپ دن میں 1000 بار دیکھیں تو آپ کو 1000 مقبول حج کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. اور آپ نے اتنی خوبصورت بات وہ کہی کہ ہم, یہ تکلیف دہ بات ہے جی کہ ہم اپنے سب سے زیادہ جو اپنا اسٹیٹس شو کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے والدین کو شو کر رہے ہوتے ہیں. ہماری اسی ڈسکشن میں
انہی محفل میں یہ ڈسکس بھی ہو چکا ہے اور یہ معلوم بھی لوگوں کو ہونا چاہیے کہ زندگی میں دنیا میں صرف اور صرف آپ کا باپ ہوتا ہے جو آپ کو اپنے سے اوپر دیکھنا چاہتا ہے. ہم اسی والدین کو ہم شو کرا رہے ہیں, انہی کو نیچے دکھا رہے ہیں, انہی کو حقیر بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, میں بڑا ہو کے پیدا ہوا. پر نور سحر اور ذکر خدا, نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا, پر کیف ساتھ آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا, حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما, روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا, ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بو. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.